السلام علیکم۔ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلا کر کہا ہے کہ یہ جنگ بند کرا دو، میری جان چھڑا دو، اور ایک کام اور کرو، وہ یہ کہ جتنا نقصان ہوا ہے ہمارا، وہ سب عرب ریاستوں سے کھینچو، پیسے ان سے مانگو، وہ اس کا خرچہ برداشت کریں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جنگ عرب ریاستوں کے کہنے پہ آپ نے سٹارٹ کی تھی؟ نہیں، اسرائیل کے کہنے پہ سٹارٹ کی تھی۔ اسرائیل سے کہیے وہ پیسے دے، وہ نہیں، عرب ریاستوں سے کہیں گے کہ وہ پیسے دیں۔ کیا آپ نے ان کی بقا کی جنگ لڑی ہے؟ آپ تو وہاں سے بھاگ گئے، سارے وہاں سے اپنے وہ جو تھے S-400 اٹھا کے اسرائیل بھیج دیے تھے۔ اس پہ عرب بہت ناراض ہے، حتیٰ کہ جہاں پہ امریکن فورس کھڑی تھی، ہمارے جوان کھڑے تھے، ان کی بھی دفاع کی وہ نہیں پرواہ کی، اور وہ سب اٹھا کے وہاں بھیج دیے تھے اسرائیل۔ تو یہ حقائق ہے۔ اچھا، اب یہ خبر جو ہے یہ ابھی اس کو ذرا اور میچور ہونے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے کبھی کبھی یہ خبر پھیلاتے بھی ہیں، مختلف حرکتیں کرتے ہیں پولیٹیشنز، تو کہیں یہ ان کی کوئی ایسی گمک نہ ہو، ایک طرف سے یہ کہیں یا دوسری طرف سے بہت بڑا حملہ کر دیں۔ جو تیاری تو یہ کر رہے ہیں، تیاری مکمل ہے، لیکن میں نے کل بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی کہا تھا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ اور جو یہاں کے ان کے سچے اچھے سنسیئر ایڈوائزر ہیں، ایکس ہیں زیادہ تر آرمی کے اور ویسے پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے فائنلی یہ ورڈکٹ دے دیا ہے کہ یہ ایسی غلطی بھول کے خواب میں بھی نہ کرنا کہ تم خرگ آئی لینڈ یا آبنائے ہرمز پہ جا کے کنٹرول حاصل کر سکو گے، کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے ساتھیوں۔ وہ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ وہ تنگ سی پٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑ اور پہاڑیاں اور یہ ٹوٹی پھوٹی یہ چیزیں چل رہی ہیں، جہاں اس کو بہت ایڈوانٹیج ہے ایران کو، ہمیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ ایسی کیفیت ہوگی جیسے آپ 2 منزلہ عمارت کی بالکنی میں کھڑے ہوں اور آپ کے ہاتھ میں گن ہو، اور وہ اسٹریٹ میں کوئی گاڑی والا کھڑا ہو، چور ڈاکو بھاگ رہا ہو، تو آپ اس کو کیسے آسانی سے مار سکتے ہیں؟ آپ سیکنڈ سٹوری کی بالکنی میں کھڑے ہیں اور وہ اسٹریٹ پر ہے، کون جیتے گا؟ یہ پوزیشن ہوگی اگر یہ غلطی ہم نے کر دی۔ آپ یہ اسٹریٹ آف ہارمنز پہ جانے کی، وہاں اتنی وہ 300 میل لمبا وہ ساحل، اور وہاں اس کے سارے ہر طرف وہ چل رہا ہے، اس کے پہاڑ اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں وہاں پر، سارا ہلی ایریا، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ سکے گا۔ کیسے اتریں گے وہاں؟ اچھا اتر تو جائیں گے، لیکن اس پانی کے اندر انہوں نے مائنز بچھا رکھی ہیں۔ پچھلے زمانے کی مائنز جو ہوتی تھی نا، جو پانی میں بچھائی جاتی تھی، وہ نظر آ جاتی تھی، تو دور سے آپ ان کو مار کے ختم کر دیتے تھے۔ آج وہ پانی کے اندر ہوتی ہیں اور وہ اتنی ٹیکنیکل ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی، وہ جزر تو ان میں سے جہاز گزرتا ہے تو اس کے پریشر سے اوپر آتی ہیں اور پھٹتی ہیں اور جہاز کو برباد کر دیتی ہیں۔ اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ آپ کسی کے گھر میں گھس کر جنگ لڑیں گے۔ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا، ایسا ہے کہ کوئی چور آپ کے گھر میں گھسائے گن لے کر، اور گھر میں 6-7 لوگ موجود ہوں اور ان کے پاس بھی ہتھیار ہوں، تو بتائیے کون جیتے گا؟ اس کو تو گھر کا نقشہ ہی نہیں پتا کہاں پہ پیسے رکھے اور کہاں وہ کود گیا ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، اس سے دور رہنا ہی اچھا ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے، جو خبر ہے وال اسٹریٹ کی وہی صحیح سچی ثابت ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کس کا شعر تھا کہ تو بھی نہ مل سکا عمر بھی رائے گاں گئی، تو بھی نہ مل سکا عمر بھی رائے گاں گئی، تجھ سے تو خیر عشق تھا خود سے بڑے گلے رہے۔ اب ٹرمپ کو ساری زندگی خود سے بڑے گلے رہیں گے کہ دیکھیے سب چیزیں رائے گاں گئی ان کی، اور امریکہ کا امیج خراب ہو گیا پوری دنیا میں۔ دیکھو ہم امیج کے سہارے چل رہے ہیں، بڑی قوتیں جو ہوتی ہیں نا وہ امیج کے سہارے چلتی ہیں پوری دنیا۔ نیٹو جیسا آپ کا جو سگا خالہ کا لڑکا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں یورپ والے، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، بڑی قوتوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ملک کے لوگ آپ کے خلاف ہیں، آپ ایک دیوانے کی حیثیت سے ادھر ادھر گھومتے رہے، اور اس نے آپ کو پاگل بنایا نیتن یاہو نے، اور حالت اب یہ ہے کہ تو بھی نہ مل سکا اور
عمر بھی رائے گا گئی. دیکھیے اب مڈل ایسٹ کے لوگ جو آج تک اس نشے میں رہتے تھے، ہم نے تو ایگریمنٹ کر لیا، امریکہ کھڑا ہے ہمارے آگے تو اڈے بنا دیے، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی نگاہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں اور سیکنڈز میں آپ کا کام تمام کر سکتا ہے ایران یا کوئی دوسرا ملک. ابھی تک وہ سب عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے نا، یہ یو اے ای والے اور فلانے والے اور فلاں والے. اب سب کو اپنی حیثیت پتہ چل گئی کہ امریکہ بھی ان کے لیے کوئی بڑا ڈیفینڈر نہیں ہے. وہ بھی اس کا بھی انجام دیکھ لیا. وہاں سے اعتماد کھویا، پوری دنیا میں ہمارا امیج خراب ہوا، ہماری جو ایک پکچر تھی ماچو مین والی وہ بھی خراب کر دی تم نے. اس فساد سے حاصل کیا ہوا؟ 10,000 حملے کیے ہم نے ایران پہ، 10,000 ٹوماہاک میزائل. ایک اگر مار دینا تو پوری ویسینٹی، پورا علاقہ تباہ ہو جائے. ہم نے ایران پہ 150 نہیں 850 ٹوماہاک میزائل مار دی. اور وہ قوم جو ہے وہ ابھی بھی کھڑے نعرے لگا رہی ہے. وہ 10 لاکھ بھرتی ہو کر آ گئے فوج میں کہ ہمیں لے کے چلو، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں. یار ان حالات میں پوری دنیا کے اس موسم میں آپ کیسے جنگ جیت سکتے ہیں؟ آپ کے اتحادی جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اتحادی کون سے چنے تھے؟ یو اے ای والے، قطر، بحرین، یہ اتحادی ہیں. ان کے ساتھ مل کے آپ جنگ لڑیں گے. یہاں آپ نے اڈے بنائے تھے، وہ اڈے بھی گئے، وہ بھی گئے، کسی کام نہ آئے. یہ بہت بڑا نقصان کیا. اور ایک جو بہت بڑا نقصان ہے جو ابھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن میں اس کا ذکر کرتا رہوں گا. دیکھو چین نے اپنے فٹ اسٹیپ اور زیادہ اسٹرانگ کر لیے مڈل ایسٹ میں. اب وہ آئل کی خریداری جو وہ یون میں کرا رہا ہے نا، یہ اتنا بڑا نقصان ہے ہماری معیشت کو کہ اس کو ہم پر نہیں کر سکیں گے. یہ کام جو 50 سال میں ہونا تھا یہ اب 10 سال میں ہو جائے گا. انہوں نے ان سے سودے شروع کر دیے کہ ٹھیک ہے آپ یون میں ہم سے خریدیں تیل. ورنہ ہم تو کرنسی چھاپتے جا رہے ہیں نا یار، اس کے پیچھے کوئی سونا وونا تھوڑی ہے، کوئی گارنٹی تھوڑی ہے. ہم تو پیپر چھاپتے ہیں اور دے دیتے ہیں لوگوں کو لو ڈالر، کیونکہ ہماری بائنگ پاور بہت اسٹرانگ ہے. بینکنگ جو ہے وہ ڈالر پہ چلتی ہے ابھی تک. اب وہ آ رہا ہے پیچھے سب لوگ. اتنا بڑا نقصان تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا، اتنی بڑی رسوائی کبھی نہیں ہوئی تھی جو ان کے ہاتھوں ہوئی ہے. اچھا صاحب، اب آئیے ایک اہم خبر آپ نے پڑھ لی ہوگی، سن لی ہوگی یا دیکھ لی ہوگی کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چائنا تشریف لے گئے ہیں. اچھا، وہ چائنا اس لیے گئے ہیں کہ ایران نے ان سے کہا کہ آپ جو 15 نکات لے کر آئے ہیں امریکہ کے، یہ سب صحیح نہیں ہے، ہمیں منظور نہیں ہے. اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ تو ہم تو پھر بھی آپ کے مقابلے میں اسٹیٹ فاسٹ رہے. آپ تو ایک کمزور سا ملک ہے، آپ کی تو حالت کیا ہے ہمیں پتا ہے. کل آپ ثالثی کا کردار ہے. کل امریکہ چاہے آپ کا تو ایک ہاتھ موڑے گا، پیس ایک کک مارے گا، آپ کو غائب کر دے گا اور آپ کو غائب ہونا پڑے گا. آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا بھئی ایسی کہ آپ یہ کہہ سکیں گے آپ نے نہیں صاحب یہ طے کیا تھا، اب آپ اس پہ عمل کیجئے. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ جائیے چائنا کو اپنے ساتھ ملائیے، وہ بیچ میں آئے تو پھر ہم بیٹھ کر اس پہ غور و خوض کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ چائنا تشریف لے گئے ہیں. یہ بات جو ہے ایران، میں نے کہا نا عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخی لوگ ہیں، بڑی لمبی تاریخ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں دور اندیشی ہے اس نقطے میں ایران کے. بڑی اہم بات ہے یہ. اچھا دیکھیے، اگر چائنا بیچ میں آ جائے تو کیا پاکستان کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ نہیں، پاکستان کو پھر بھی کریڈٹ اتنا ہی ملے گا. اچھا، لیکن ہمارے جیسے لوگ جو عاصم منیر اور شہباز شریف کے خلاف ہیں کہ یار انہوں نے کیا ظلم مچایا ہوا ہے ملک کے اندر، کیسا بیڑا غرق کر رہے ہیں 4 سال سے معیشت کا، ہر چیز کا، تو ہم تو سب ان کے خلاف ہیں. تو ہمیں تو اچھا نہیں لگتا کہ ان کا نام بھی آئے. ہمیں یہ بھی پسند نہیں ہوتا، منظور نہیں ہوتا. لیکن یار پاکستان کی خاطر ہم منظور کر لیں گے، پاکستان کو کریڈٹ مل جائے. ان کو کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا. اس وجہ سے نہیں ملے گا
کہ اندر کی حالت اندر والے ہم سب جانتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. باہر والے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ دم ہلانے والے لوگ ہیں, بہت شدید دم ہلاتے ہیں, یہ نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کرواتے ہیں, بندہ پکڑ کے دیتے ہیں, ایران کی اور افغانستان کی جاسوسی کر کے دیں گے, منرلز دیں گے, جو آپ کہیں گے وہ کام کر کے دیں گے. بہرحال اتنی مکھن پالش کے بعد انہوں نے دل ان کا جو ہے وہ جیت لیا کہ یہ ایک وفادار ہیں, اور یہ جب بھی وہ آرڈر دیں گے وسل بجائیں گے, یہ دم ہلائیں گے. تو ان کو یہ اعتماد, چلو ان کی اس طرح سے ایک فائدہ تو ہو گیا پاکستان کا, کہ پاکستان کا عالمی سطح پہ اگر امیج اچھا ہوتا ہے مذاکرات کرانے سے تو ٹھیک ہے, ان کو کریڈٹ ہم نہیں دیں گے کیونکہ ان کا کوئی کریڈٹ ہے نہیں نا یار. کیا اسحاق ڈار خارجہ پالیسی کے چیمپئن ہیں؟ کیا عاصم منیر خارجہ پالیسی کو سمجھتے ہیں؟ کیا شہباز شریف بہت بڑے مذاکرات کرانے کے ماہر ہیں؟ کیا ان کی کوئی نالج ہے اس دنیا سے متعلق؟ نہیں, کچھ نہیں ہے. تو کریڈٹ کس بات کا دیں؟ جو ظلم آپ نے ملک میں مچا رکھا ہے اس کا دیں. باہر جا کے آپ نے وہاں پہ بھی جوتا پالش کر لی, اس طرح سے اگر پاکستان کا کوئی بھلا ہو گیا تو ہم خاموشی اختیار کر لیں گے. چلو پاکستان کا بھلا ہو جائے گا. اچھا, یہاں دو اور ایک اہم پوائنٹ جلدی سے کہہ کے میں آپ کا اپنا وقت بچاؤں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک تاریخی موڑ ہے, ہم اس پہ کھڑے ہیں. پاکستان کو کریڈٹ مل جائے فائن ٹو می, ہم خاموش ہو جائیں گے. ان کو نہیں دیں گے لیکن پاکستان کے لیے خاموش ہو جائیں گے. اچھا, اب اس موقع پر اگر ان میں ذرا سی بھی عقل اور شرم حیا, تھوڑا سا بھی سچا جذبہ پاکستان موجود ہے, تو یہ وہ وقت ہے کہ یہ پاکستان کے بہت سارے ایکس خارجہ پالیسی کے ماہر موجود ہیں, ان کو بلائیں. چلو ان کو نہ بھیجیں, اسحاق ڈار کو ہی بھیجیں, وہ اداکار جس بازو میں چوٹ لگی ہے اس بازو سے لوگوں کو خدا حافظ کہہ رہے تھے. یار کتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں, جھوٹی پٹی بات لی. جس کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہو, جس ہاتھ میں, اس ہاتھ سے وہ کبھی جہاز پہ چڑھتے ہوئے خدا حافظ نہیں کہے گا, وہ دوسرے ہاتھ سے کہہ دے گا, ہے نا. یہ اسی ہاتھ سے خوب آرام سے ہاتھ تلا رہے. یہ اس قسم کے جھوٹے لوگ ہیں. اچھا, تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس خارجہ امور کو سمجھنے والے, چلو تم ان کو ایک جگہ جمع کر کے خاموشی سے ہی ان کی مدد حاصل کر لو. ملیحہ لودھی موجود ہیں, حسین حقانی موجود ہیں, شمشاد صاحب موجود ہیں, باسط صاحب موجود ہیں, بہت سارے نام موجود ہیں. کیوں؟ ان کی یہ فیلڈ رہی ہے. آپ کے پاس یار حسین حقانی جیسا ذہین اور تیز رفتار, بلنٹ, اسمارٹ, بات کرنے والا, بات منوانے والا موجود ہے. استعمال کرو پاکستان کے لیے. کریڈٹ بھلے تم لے جانا, کریڈٹ تم لے جاؤ, لیکن یار اگر کہیں ملیحہ لودھی سے مشورہ کر کے فائدہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کا ایک فائدہ تو کرا دو. جہاں آج باجوہ ہے کل تم ہوگے, لکھ لو. ایسا نہیں ہے کہ تم سدا اسی صحت میں رہو گے اور ایسے ظلم کرتے رہو گے. نہ 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 نہ, آج تک ایسا نہیں ہوا. تم سے پہلے بھی آ کے گئے ہیں, تمہیں بھی جانا ہوگا. لیکن پاکستان کا اگر کچھ بھلا کر سکتے ہو کہ انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کا امیج اچھا ہو جائے تو کر دینا چاہیے. ساری زندگی تو لوٹا ہے اور آج بھی لوٹ رہے ہو, لیکن لوٹتے لوٹتے ایک اچھا کام بھی کر دو پاکستان کے لیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا, کیونکہ ہمارے ارد گرد تو سب لوگ لگے ہوئے ہیں نا, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, آپ بھی اپنا کام کیجیے. اگر یہ بات درست ہے, یہ خیالات ٹھیک ہیں, تو شیئر کیجیے گا, مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.